اور حضور فرماتے ہیں خواب میں 3 راتیں، خواب میں 3 راتیں جنت کے ریشمی رومال میں ایک تصویر جبریل لے کے آتے ہیں، ایک تصویر جبریل لے کے آتے ہیں، ایک رات دکھائی، دوسری رات دکھائی، تیسری رات دکھائی، تصویر ریشمی رومال میں، اور 3 راتیں دکھاتے رہے اور ساتھ کہتے رہے ہَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، آمنہ کے لال یہ تمہاری بیوی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ حضور ٹر جانتے نبی دے دن، اے آخری رسول، اللہ کہتے ہیں میرے رسول اللہ آپ کے نکاح میں نہیں آئی، دیکھو یہ ہے آپ کی بیوی عائشہ زوجاتوں کا، اور صرف دنیا میں بیوی نہیں، فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے اسے دنیا اور آخرت میں تمہاری بیوی بنا دیا ہے۔ پھر رسالت مآب کی وہ بیوی، حضور ایک دن گھر میں تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ پانی پی رہی ہیں مٹی کے پیالے میں، کس میں؟ مٹی کے پیالے میں پانی پی رہی ہیں سیدہ۔ حضور نے دیکھا میری بیوی عائشہ پانی پی رہی ہیں، فرمایا عائشہ پانی بچانا، پانی بچانا۔ ایمانداروں کو سمجھ آئے گی، میں پوچھ سکتا ہوں حضور اور پانی کوئی نہیں، اور پانی نہیں ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے مشیت کہتی ہے وہی پینا ہے جو یہ پی رہی ہے۔ اچھا اس سے بڑی بات بتاؤں، جب عائشہ نے پانی بچا دیا حضور کو دے دیا، حضور پینے کے لیے منہ کے قریب کیا، فرمایا عائشہ ذرا ادھر آنا، عائشہ آ گئی، فرمایا پانی تو دے دیا، یہ نہیں بتایا تو نے کس جگہ سے منہ لگا کے پیا ہے۔ ایسے کتھے منہ لگا کے پیتے ہی؟ یہاں حضرت عائشہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے یہاں پہ منہ لگا کے پیا ہے، فرمایا اسی جگہ سے پیوں گا جس جگہ سے تو نے پیا ہے۔ کتنا پیار ہے سرور کونین کو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایک دن فرمانے لگی عائشہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ میرے کو کوئی بھی بندہ پوچھے کہ نو راضی کرنا ہے، میں تو 2 ٹوک ہر جگہ تے کہنا خدا تے رسول نو راضی کرو، باقی دنیا راضی نہیں ہونا۔ اور رسول کہہ رہے ہیں عائشہ جب تو راضی ہوتی ہے مجھے پتہ چلتا ہے، جب تو ناراض ہوتی ہے مجھے تب بھی پتہ چلتا ہے۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے نا تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے لا ورب محمد، لا ورب، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہے، اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ اچھا یہ قسم اٹھاتی کیوں ہے؟ عربوں میں رواج ہے کہ وہ بات بات پر قسم اٹھاتے ہیں، واللہ تاللہ باللہ۔ کوئی عرب میں گیا ہو تو وہ جانتا ہے کہ وہ بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں۔
عائشہ جدوں تو میرے نال راضی ہونی ہے نا تو پھر تو کہنی ہے واللہ لا و رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم، جب تو ناراض ہوتی ہے تب تو کہتی ہے واللہ لا و رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ عائشہ کا جواب سنیے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحیح فرمایا، لیکن ما احجر الا اسمک، ما احجر الا اسمک، حضور میں جو واللہ لا و رب ابراہیم کہتی ہوں، اللہ کی قسم اوپر اوپر سے کہتی ہوں، دل میں تو آپ ہی بستے ہیں نا۔ واللہ لا و رب ابراہیم کہوں، واللہ لا و رب محمد کہوں، ما احجر الا اسمک، کبھی میرے دل میں تو دیکھو، ابراہیم کو کہوں تو بھی دل میں محمد ہوتے ہیں، محمد کہوں تو بھی دل میں محمد ہوتے ہیں۔ اچھا صرف آقا کو پیار نہیں، صرف آقا کو پیار نہیں بیوی سے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں چل رہی ہیں، تو سرور کونین نے فرمایا عائشہ مجھ سے مقابلہ کرو گی؟ کہا کس چیز میں؟ کہا دوڑنے میں۔ تو حضرت عائشہ دوڑی، حضور دوڑ پڑے، حضور جیت گئے، سیدہ ہار گئی۔ اچھا دوسری مرتبہ مقابلہ ہوا، حضور پیچھے رہ گئے، سیدہ عائشہ آگے نکل گئی۔ اچھا میں نے یہاں پہ یہ کیوں نہ کہا کہ حضور ہار گئے، کیونکہ لفظ حضور نام ہی ایسا ہے جو کبھی ہارتا ہی نہیں۔ یہ تو حضور ہے نا، 14 صدیاں بعد محمد دا نام لینا لے کدی نہیں ہرے۔ ہمارا موقف بڑا واضح سا ہے، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ لٹا کہاں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال۔ حضور آگے نکل گئے، سیدہ پیچھے رہ گئی، سیدہ پریشان ہو گئی کہ میں ہار گئی ہوں۔ دوسری مرتبہ حضور نے فرمایا عائشہ مقابلہ کریں، حضور جان کے پیچھے رہ گئے۔ جب پیچھے رہ گئے سیدہ کہنے لگی میں جیت گئی۔ فرمایا کل میں جیتا تھا، آج تو جیت گئی، کام برابر نہ ہو گیا۔ حضور گھر میں تشریف لائے تو کسی کام میں مشغول ہو گئے، معلوم ہوا گھر کا کام کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ کسی کام میں مشغول ہو گئے اور سیدہ چکی چلا رہی ہیں، بلکہ چکی نہیں، سیدہ چرخہ کاٹ رہی ہیں۔ حضور گھر کے کام میں مشغول ہیں، تو حضور کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، حضور کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ سیدہ نے دیکھا کہ پسینے کے قطرے حضور کی پیشانی پر ہیں۔ بندہ حیران ہو جائے، کوئی کام کر رہا ہو، ہاتھ کام کی طرف ہو، دل ادھر متوجہ ہو جائے، آہستہ آہستہ ہاتھ رک جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ سیدہ نے پیشانی دیکھی تو چرخہ آہستہ آہستہ رکتے رکتے رک گیا۔ سمجھ آئی؟ سیدہ کدھر دیکھ رہی تھی؟ حضور کی پیشانی۔ چرخہ رکتے رکتے رک گیا۔ حضور نے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ کیوں رک گیا؟ سیدہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ
میں آپ کی پیشانی پہ قطرے دیکھ رہی تھی. لو اراک ابو کبیر الحزلی، کئی سال پہلے ابو کبیر حزلی نے ایک غزل کہی تھی، اگر آج ابو کبیر الحزلی زندہ ہوتا، لو اراک ابو کبیر الحزلی لعلم انک احق بشہرہ من حیث یقول. آج اگر آپ کی پیشانی پہ قطرے ابو کبیر حزلی دیکھتا تو وہ کہتا جس کے لیے غزل کہی تھی، غزل کا مصداق آج مل گیا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ غزل کا مصداق مجھے آج ملا ہے. اچھا، اس نے غزل کیا کہی تھی؟ وہ شعر کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أُسْرَةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ بُرُوكَ الْأَعْرِزِ الْمُتَحَلِّلِ. میرے محبوب کی پیشانی ایسے ہے، جب میں اپنے محبوب کی پیشانی دیکھتا ہوں یوں لگتا ہے جیسے آسمان پر بادل چمکتے ہیں. آج سے کئی سال پہلے ابو کبیر حزلی نے غزل کہی تھی کہ جب میں اپنے محبوب کی پیشانی دیکھتا ہوں اس پہ جو نور ہوتا ہے، چمک ہوتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے بادل آسمان پر چمکتے ہیں. بادلوں کی چمک کم ہے، میرے حبیب کی پیشانی کی چمک زیادہ ہے. یہ اس نے غزل کہی تھی، لیکن آج تک اس کا مصداق کوئی نہیں ملا. آج آپ کی پیشانی دیکھی، میرے دل نے کہا جس کے لیے ابو کبیر نے وہ غزل کہی تھی، یہ غزل تو محمد کی پیشانی پر سجتی ہے. جس کا عشق محمد کے حسن پر ایسا ہو اسے سیدہ عائشہ کہتے ہیں. یہ کون سی بیوی ہیں؟ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ کوئی بات کی سیدہ عائشہ کے بارے میں، حضور نے سن لیا کہ میری بیوی عائشہ کے بارے میں ام سلمہ نے کوئی بات کی ہے. تو سرور کونین فرمانے لگے واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرات منکن غیرہا. ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کر. واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرات منکن غیرہا. اللہ کی قسم مجھے کسی بیوی کے بستر پر وحی نازل نہیں ہوتی. وحی تب نازل ہوتی ہے، جبریل تب آتا ہے جب میں عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں. جب میں عائشہ کے بستر پر ہوں تو وحی آتی ہے، ورنہ مجھ پر وحی نہیں آتی. اس لیے عائشہ کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کرو. ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے. فرمایا عائشہ سے، مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ سے ہے. اچھا، کچھ لوگ اس روایت کو پیش کرتے ہیں کہ حضور کی شادی سیدہ 6 سال کی عمر میں ہوئی. یہ روایت من گھڑت ہے. اس روایت کو پیش کر کے حضور کی توہین کی جاتی ہے. سیدہ کی شادی جب آمنہ کے لال پہ ہوئی، سیدہ بالغ تھی. بخاری کا درجہ وہ نہیں ہے جو قرآن کا ہے. بخاری میں غلطی ہو سکتی ہے، قرآن میں نہیں ہو سکتی.
بخاری انسان نے لکھی ہے، وہ نبی نہیں ہے۔ سیدہ کی شادی حضور سے جس عمر میں ہوئی وہ عمر 16 یا 17 سال بنتی ہے۔ اگر سیدہ اتنی ہی چھوٹی تھی تو بچپن میں ہی جنہوں نے اسلام قبول کیا ان میں ایک نام عائشہ کا ہے۔ کلمہ پڑھتے ہوئے سیدہ کی عمر کم از کم 6 سال تھی، جس عمر میں کلمہ پڑھا۔ مغرب اس روایت کو پیش کر کے توہین کرتا ہے رسول کی کہ آمنہ کے لال نے اتنی چھوٹی بچی سے شادی کی۔ میں مسلمانوں کو، مومنوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، آمنہ کے لال کی شادی جب سیدہ عائشہ سے ہوئی آپ کی عمر کم از کم 15 یا 16 سال تھی۔ اس لیے وہ بیوی ہیں حضور کی۔ حضور جب اٹھتے تہجد کے لیے تو سیدہ کو بلاتے، عائشہ وقت تیرا ہے، ابو بکر کی بیٹی ٹائم تیرا ہے، اگر تو آنکھیں تے رب نو سجدہ کر لواں۔ اچھا یہاں میں ایک عجیب روایت پیش کرتا ہوں، سن کے ایمان تازہ ہوگا مومنین کا۔ حضور اٹھے اور جوتے پہنے بغیر چل دیے۔ میری امی عائشہ اٹھی تو اٹھ کے کہنے لگی آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر ہو گئی ہے تھانو اٹھ دیاں، آج تک جدوں بھی اٹھ دے جے پہلے جتی پاندے ہو پھر چل دے ہو، آج گل کی ہے جتی پائے بغیر ٹر پے ہو۔ میں نو انج لگ جائے قدم بوسے پہلیں دیئے زمین، اور زمین نو حکم ہے اور تو کہنے میں نبی ورگا آمنہ دلال میرے ورگے لکھاں لانتا ہون تیرے تے، نہ تو نبی ورگے نہ تیرے ورگا نبی ہے، لکھاں قیامتہ برپا ہو سکدیاں نے۔ میں ولیاں غوثاں خطبہ عبداللہ محمد دے پیران دے وچ جڑی جتیاں دیئے اور دے تھلے جڑی مٹی لگ دیئے، ساری دنیا آمنہ دلال دی جتی تی مٹی تو قربان کر دیوا، کوئی محمد دی جتی ورگا نہیں، جتی دی مٹی ورگا نہیں، نہ کوئی محمد جی ہے۔ آئے 14ویں صدی دا بے غیرت بندہ، بے حیا بندہ، سود کھانا اللہ، رشوت لینا اللہ، جھوٹ بولنا اللہ، کینہ رکھنا اللہ، حرام کھانا اللہ، غیبت تے چگلیاں کرانا اللہ، امام تے مگر کھلو کے امام تے بھوکنا اللہ، نبی ورگا کن جو سکتا ہے۔ ایک پاسے او نبی جڑا جتی پا کے عرشاں تے ٹر جائے، ایک پاسے او نبی جیڑا زلفاں ہٹائے تے دن چڑھ جائے، ایک پاسے او نبی زلفاں بکھیرے تے رات ہو جائے، ایک پاسے او نبی جیڑا زیادہ دیر نماز پڑھے تے اللہ کھے سونیا کو مل لیلہ کمل لیلہ، زیادہ دیر نہ کھلوتا کر، تیرے پیران تے ورم آ جاندی ہے، میں رب نو دکھ لگ دے۔ ایک پاسے 14ویں صدی دا گندہ جیا بندہ تے ایک پیسے محمد جیا رسول۔ کوئی تیرا دل مند ہے؟ اظہار کر، اظہار کر، تیرا دل مند ہے؟ تیرا دل مند ہے؟ ایس صدی دا بندہ، ایس صدی دا جنہوں پیو دی پہچان نہیں، ایس صدی دا بندہ جڑا ماں دی توہین کرتا ہے، ایس صدی دا بندہ جڑا صبح شام
کوڑ مار کے روٹی کماندا ہے، ایک پاسے محمد جیا رسول جد جسم تے اللہ مکھی نہیں بیٹھ دیندا، اللہ مکھی نہیں بیٹھ دیندا۔ تو انہوں پتہ ہے کسے پیر دے مزار تے جاؤ نا پکھا چلدا ہے، اوہ کیوں چلدا ہے؟ میری عادت ہے میں کسی ولی کے دربار سے گزروں تو ضرور جاتا ہوں، جانا چاہیے۔ تو پکھا چلدا ہے، کیوں چلدا ہے؟ جی مکھی نہ بوے، اوہ تیرا پیر محتاج ہے پکھے دا۔ اللہ کے اندر مکھی محمد دے نیڑے نہ لگی، اے وجود بڑا پاک ہے۔ اے آج دے بندے نو محمد دی جتی دائی منن نو تسلیم دل نہیں کردا۔ سانو تے ویکھ کے یہودی شرماندن کہ اے مسلمان نے، رسول اٹھے جتی نہیں پائی تے ٹور پہ، حضرت عائشہ اٹھی آمنہ دے لال اگے اٹھ دیو میں نو پوچھ دیو، جتی پان دیو پھر ٹر دیو، آج جتی پائے بغیر ٹر پہ ہو۔ فرمایا عائشہ تو ستی سی، میں جتی تاں نہیں پائی کھٹکے نال تو اٹھ نہ پوے، تو ستی سی میں جتی نہیں پائی متی تو اٹھ پوے۔ اچھا حضور جب اٹھتے حضرت عائشہ سے کہتے ابو بکر کی بیٹی ٹائم تیرا ہے، آنکھیں تے سجدہ کر لواں رب نو، اجازت ہے۔ ایک دن حضور اٹھے تو بغیر ہی کوئی گل کیتے ٹر گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اٹھ کے پیچھے چل پئی، میں پیچھے ٹر پئی، چل دیاں چل دیاں چل دیاں چل دیاں حضور نو میں لب لیا، ریاض الجنہ ویچ حضور سجدہ کیتی تھن، تو میرے پیران دا کھٹکا سنیا تے حضور پوچھا کون؟ میں کہا عائشہ۔ حضور فرما دیں عائشہ کون؟ فرمایا آپ کی بیوی۔ حضور فرما دیں میری زوجہ کون؟ فرمایا ابو بکر کی بیٹی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کون؟ کہا ابو قحافہ کا بیٹا۔ حضرت عائشہ پریشان ہو کے روتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میں نکلی تھی تو بارش آ رہی تھی، قطرے بارش کے میرے کپڑوں پر تھے۔ کافی دیر کے بعد حضور تشریف لائے، سیدہ پریشان۔ عائشہ پریشان کیوں ہے؟ فرمایا آمنہ کے لال جو آج ہوا کبھی نہیں ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں گئی تھی آپ سجدے میں تھے، آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عائشہ۔ عائشہ کون؟ آپ کی زوجہ۔ میری زوجہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی۔ ابو بکر کون؟ ابو قحافہ کا بیٹا۔ آپ نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ اگر حضور کا عشق دل میں ہے نا، بندے حدیث سن کے تڑپ جائیں گے۔ فرمایا عائشہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور آپ نے آج پہچانا ہی نہیں، پریشانی کی تو بات ہے نا۔ فرمایا عائشہ اصل میں بات یہ ہے لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ تجھے نہیں پتا میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے، نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ رسول ہوتا ہے، نہ کوئی نبی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نہ کوئی فرشتہ نہ رسول نہ نبی، تو ہوتا کون ہے؟ ایک میں ہونا، ایک خدا ہوتا ہے، اتھے کوئی نہیں ہوتا۔ تو معراج کی بات کرتا ہے نا کہ معراج میں خدا تھا یا مصطفیٰ تھا۔ حضور فرماتے ہیں ہر دن لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ ایک گھڑی میری اللہ کے ساتھ خاص ہے، ایک گھڑی میرے رب کے ساتھ میری خاص ہے، جس وقت میں کوئی بھی نہیں ہوتا، میں اور میرا خدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا کرتے ہو؟ کہا آپس میں باتیں کرتے ہیں۔
اچھا یہاں پر جو عجیب بات ہے، انسانوں سے کہہ دو اپنی اوقات میں رہیں، اوقات سے مت بڑھو، چیز کیا ہو۔ مرتبہ رسول دیکھیے، اس پہ تبصرہ کرتے ہو۔ حضور وہاں پر تشریف لائے، کہا تعجب کی بات یہ ہے بارش آ رہی ہے، میرے کپڑے گیلے ہیں، آپ کے کپڑے گیلے ہی نہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے حضور کہتے ہیں عائشہ اے تے تینو دسدا پیاں لی ما اللہ وقت لا یسعنی، ایک وقت میرا رب کے ساتھ خاص ہوتا ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ نبی، نہ رسول، ایک میں ہوں، نہ ایک خدا۔ سید عائشہ صدیقہ کا مقام کتنا ہے؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ اگر میں زندہ رہا تو تیرا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا، اگر میں زندہ رہا تو تجھے قبر میں خود رکھوں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور کا انتقال عائشہ سے پہلے ہوا، ورنہ حضور نے عائشہ سے کہا تھا عائشہ میں اگر زندہ رہوں گا تو تجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا، میں اگر زندہ رہوں گا تو تیرا جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کبھی صحابہ پر کوئی مشکل آ جاتی، توجہ ہے، جب کبھی صحابہ پر کوئی مشکل آ جاتی، کسی بات کا حل آپس میں تکرار کرنے کے بعد نہ ملتا، تو ہم سارے مل کے در عائشہ پہ چلے جاتے۔ ما اشکل علینا اصحاب محمد حدیث قط فسالنا عائشہ الا وجدنا عندنا منہ علما۔ جب کبھی اصحاب پیغمبر پہ کسی مسئلے میں مشکل آ جاتی، مشکل وقت آ جاتا، کسی حوالے کا پتہ نہ چلتا، کسی روایت کا پتہ نہ چلتا، کسی بات کا پتہ نہ چلتا، ہم سب مل کے در عائشہ پہ چلے جاتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ما اشکل علینا اصحاب محمد حدیث قط فسالنا عائشہ الا وجدنا عندنا منہ علما۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہم در عائشہ پہ کوئی مسئلہ لے کے جائیں اور ہمیں حل نہ ملے، اوے چھپے ہوئے مسئلے کا جس در سے حل مل جائے اسے در عائشہ کہتے ہیں، اسے در عائشہ کہتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جس شخص نے حضرت عائشہ پر بہتان باندھا تھا، یہ میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن سورہ نور، اوہ لوگوں کی باتوں سے پریشان ہوتے ہو، فلاں نے یوں کہہ دیا۔ عائشہ وہ خاتون ہے جس کی تصویر رب نے بھیجی محمد کریم کے پاس، قرآن پہ میرے ہاتھ ہیں، لوگوں نے اسے معاف نہیں کیا۔ معاذ اللہ، دل کانپتا ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے۔ منافق لوگ کہنے لگے عائشہ تو زانیہ عورت ہے۔ یہ سورہ نور آج کے 14ویں صدی کے ظلمت میں ڈوبے لوگ تبصرہ کریں تو پریشان ہوتے ہو، کس لیے؟ لوگوں نے عائشہ جیسی مقدس خاتون کو معافی نہیں دی۔ یہ قرآن کہا عائشہ تو زانیہ عورت ہے۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، کیا کہتے ہو؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ عمر تو کیا کہتا ہے عائشہ کے بارے میں؟ کہا حضور میں نہیں کہتا، تم کہو۔ کہا کیا کہوں؟ کہا یہ بتاؤ نکاح کس نے کیا؟ سرور کونین فرماتی ہیں
اور اگر عمر میرا نکاح پوچھنے ما تزوجت شیئا من النساء ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاءنی بہی جبریل والربی. آئے عمر میں کسے بیوی نال نکاح نہیں کردا نہ اپنی بچی دا کسے بندے نال نکاح کرنا ادوں تک الا بوحی جاءنی بہی جبریل والربی جدوں تک رب دا پیغام لے کے جبریل نہ آ جائے ادوں تک نہ میں کسے بیوی نال نکاح کرنا نہ اپنی بیٹی دا کسے نال نکاح کرنا. اللہ عرشاں تو پیغام گھل دے پھر میں نکاح کرنا. آمنہ دلال اگر اے نکاح اللہ کیتا ہے اگر اے نکاح خدا کیتا ہے اگر اے نکاح عرش والے رب کریم نے کیتا ہے پھر ایک گل دسونا جیڑا رب تواڈے پاک جسم تے ناپاک مکھی. آمنہ کے لال ایک بات بتائیے عمر گل کر فرمایا یا رسول اللہ عائشہ نال نکاح کسے بندے کیتا ہے کہ خدا؟ فرمایا خدا کیتا ہے. تو حضور پھر پریشانی کس گل دی جیڑا رب تواڈے مقدس وجود تے ناپاک مکھی نہیں بیٹھن دیندا وہ تواڈے پاک بستر تے ناپاک بیوی آن دیندا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے بڑوں کی توہین سے کیا ہوتا ہے؟ آئیے قرآن دکھاؤ. قیامت کی یہ علامتیں ہیں کہ بعد میں آنے والے پہلوں پر تبرہ کریں گے تبصرہ کریں گے گالیاں دیں گے بکیں گے غیبت اور چغلیاں. یہ اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں 10واں پارہ. اب اس بدبخت نے تو بہتان باندھ دیا اور قربان جاؤں عائشہ تیری عظمت پر سورہ نور کی 18 آیتیں. حضرت عائشہ اپنے ابو کے گھر میں ہیں ناراض حضور ناراض ہیں حضور تشریف لائے عائشہ کدھر ہے؟ کہا بستر علالت پر ہے. مجھے یوں لگتا ہے حضور نے فرمایا بیوی کی گواہی دے دوں؟ فرمایا آمنہ کے لال تیرے بستر دی گل ہے گواہی تینوں سجدی نہیں ویسے تینوں اسی گواہ بنائے لیکن تو اپنی بیوی نہیں گواہی نہیں دینی. لوکاں کہنا بیوی سی تاں گواہی دیتی سی. اے میرے ہاتھ اللہ دا قرآن سورہ نور لوکی یوسف نو بھوکن نبی بچن بولو میرے والے بندے تے بولنا میرے عقیدے دے بندے تے بولنا. سورہ یوسف تے حضرت یوسف جیسے نبی تے بندے بکن کہ اللہ کہندے بچیا بول کر بول دے بول کے دس دے یوسف سچا ہے کہ مائی سچی ہے. اچھا مریم جیسی او خاتون مریم پتہ ہے کیڑی خاتون ہے؟ تو نہیں پتہ. مریم کی صفات جیسی عورت کائنات میں نہیں ہوئی. ہاں مریم سے بلند مرتبہ تو فاطمہ کا ہے لیکن اس بات میں کہ مریم کی پرورش محراب مسجد میں ہے. محراب مسجد بچپن پلی مسجد ہے. مریم وہ خاتون ہے جو حیض و نفاس سے عورتوں جیسی بیماریوں سے پاک ہے. اس کو نہیں آئیں گے. شادی نہیں ہوئی خامد کوئی نہیں. لوکی آکھن لگ پے مریم بھی زانیہ ہے. کتنے بیٹھے ہو؟ میرے حال بیٹھو نا میرے حال. دل تے میرا انج کر دے تیرا قرآن تے ہاتھ رکھا کے پچھا لوکا مریم نو زانیہ نہیں آکھیا. اللہ نے کہا بچے مریم پہ تہمت لگی ہے بول دے.
پنگھوڑے کا پہلے دن کا دوسرے دن کا بچہ عیسیٰ بول پڑا قال انی عبداللہ. اوہ میری اماں زانیہ نہیں، چپ کرو. میں پوچھ سکنا ربا انج کیتا کیا ہوں گئی؟ تینوں نہیں سی پتا کہ بندیاں بھوکنے مریم تے تو بھیجیا کیا ہوں گے؟ نہ بھیج دو. تو بھیجیا کیا ہوں گے؟ تینوں جو پتا سی کہ گندے جائیں بندیاں تبرہ کرنا ہے مریم تے تو گل دو ہی نہ. میں اپنی بولی اچھے کہ جملہ آکھاں. رب فرماندن میں تاں بھلے ہے مریم نو نسلدار مریم نو بندیاں چ گل کے پتا کرنا سی اپنے پیو دا کیڑا کیڑا ہے. میں حیادار مریم نو بے حیاواں وچ گل کے پتا کرنا سی واہ حیات نسل دا کیڑا کیڑا ہے. تاں گھلے ہے بہتان لگ گیا ہے، الزام لگ گیا ہے. عیسیٰ بول دے. معلوم ہویا کچھ گل نسل تے بھی مکدی ہے. میاں صاحب بولے اصل نال جنہ کی کریے نسل تک نہیں بھول دے. اصل نال جنہ کی کریے نسل تک نہیں بھول دے. بے نسلاں نال نیکی کریے پٹھیاں چالاں چل دے. اصل نال جنہ کی کریے. ایک ایک بندے وال انگلی کر کے ایک ایک بندے وال نسل نال جن اصل نال جن نیکی کریے نسل تک نہیں بھول دے. بے نسلاں نال نیکی کریے پٹھیاں چالاں چل دے. چٹی چادر پبلا والی داغ نہ لاوی جنے. حشر دہاڑ پھر نہ آکھی ہائے ربا کی بنیا. رات ہر کوئی آنکھے میں بھی آنکھاں رات بن مرشد راہ نہیں لب دے متا رول مرسے بچ رات. اوے میں محمد ٹھگ محمد میں محمد چورے جس دلوں کی کلمہ پڑھ دے او محمد خورے. گل آ گئی ہے یوسف نبی دی. بول پہ بچیا توجہ رہے جملہ کہنا چاہتا ہوں. میں بڑے واضح سے جملہ کہتا ہوں. بک نہ سکی میری زبان کی صداقت کسی بازار مصلحت میں میری انا کی طرح. مانتا ہوں کہ میں یوسف نہیں لیکن بیکنا چاہوں تو یہاں مصر کا بازار بھی ہے. یوسف تے گل آئی ہے بچے بول پہ توجہ کرنی. گل عیسیٰ دی ماں مریم دی آ گئی ہے بچے بول پہ بچہ بول پیا. اللہ گل عائشہ دی آئی ہے بولا نہیں سمجھ نہیں لگی سمجھ نہیں لگی. اے میرے ہاتھ خدا دا قرآن سورہ نور بولا فرمایا تینوں کہنے گئے ایک کوئی یوسف ہے ایک کوئی مریم ہے ایک گل ہے میرے محمد دی.
اتنے بچے بول دے چنگے نہیں لگ دے. اے گل آمنہ دلال دی، اے گل مکے دے در یتیم دی، اے گل اس دی ہے جڑا میرا حبیب ہے، میرے حبیب دی محبوبہ دی گل ہے. بچیا چپ کر، نبیوں چپ کرو، ولیوں چپ کرو، خطیبوں چپ کرو، ادیبوں چپ کرو، مفسر چپ کرن، محدث چپ کرن، ائمہ چپ کرن، خطیب چپ کرن. گل میرے رسول دی ہے، میں نو خود بولن دینا، میں نو خود بولن دین. اللہ 18 آیتاں بولین. لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. مومنو جب یہ بات ہوئی تھی تم نے تب کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان عظیم ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ فیصلہ محمد کے بستر کا میں کرتا ہوں. اچھا اب یہ جو بدبخت بہتان باندھنے والا تھا عبداللہ بن ابی، اس کے ساتھ بنا کیا؟ یہاں پر میں ایک 10ویں پارے سے قرآن کی دلیل دوں کہ کبھی بھی پاکاں تے بھوکنا مت. جملہ برا تے نہیں، تم پرانی سوچے بھول جاؤ. وہ لوگ چلے گئے جو بک جایا کرتے تھے. میں 4 دن رہوں یا 10 دن رہوں، ڈنکے کی چوٹ حق کہنا جانتا ہوں. لوگ خریدے جا سکتے ہیں، بالکل خریدے جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی کمینہ خرید نہیں سکا، نہ خرید سکے گا. کوئی مائی نے وہ لال جنا ہی نہیں جو ہماری بولی لگا سکے. بڑے لوگوں کو تم نے خریدا ہوگا لیکن بھول جاؤ، ہم بکنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم پہلے ہی بکے ہوئے ہیں. اسی حضور دے قدمہ دے نامے لگ گئی ہاں، سانو کوئی نہیں خرید سکتا. تیرے ٹکے تیری دولت کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ اب میں قرآن کیسے چھپاؤں؟ نبی کا واسطہ نہیں ہونا، نبی نے پوچھنا نہیں تو میرا وارث تھا 10 حق ادا کیتا ہی کہ نہیں، میں کی جواب دے گا؟ عبداللہ ابن ابی مر گیا ہے تے پتر حضور دے قدمی آیا، آمنہ دلال میرا ابا مر گیا ہے، تھوڑا جہا پانی پی کے دے دیو. حضور پانی پیتا آدھا دے دیتا، جا لے جا. یہ حوصلہ ہے میرے رسول دا. میں اپنی بیوی دے دشمن نو بچیا پانی نہیں دیندہ، تو نہیں دیندہ. اچھا حضور میرا دل کردہ ہے، میرا ابا مر گیا ہے، تو آڈا کوئی کپڑا مل سکتا ہے کہ میں کفن دے ماں؟ حضور کرتا دیتا لے جا. حضور میرا ابا مر گیا ہے تو میرا دل کردہ ہے جنازہ تسی پڑھاؤ. حضور اٹھ کے چل پہ، حضور اٹھ کے 10ویں پارے دی آخری دلیل ہے. 10واں پارا رکوع نمبر 10. آیت نمبر 80 تو یہ رکوع شروع ہو رہے ہیں. یہ آیت نمبر 83 ہے. حضور میرا ابا مر گیا، دل کردہ ہے جنازہ تسی پڑھاؤ. حضور اٹھ کے چل پہ، میت اگے رکھ دیتی، مردود اگے رکھ دیتا. تے حضور ہاتھ چکن، اللہ اکبر، اللہم اغفر لحینا، اللہ زندیانو بخش دے. حضور کہتے نے ومیتینا، اللہ اس مردود نو بخشنا، اللہ اس مردود نو بخش. اللہ فرما دے نے سونیا
پیارا تے بڑا لگنا ہے تو آکھیں بادل نہ ہون تے میں بارش دینا تو آکھیں ابو ہریرہ دی مانو کلمہ دینا تو لب لاویں علی دی ایڑی نو شفا دینا تو لب لاویں قطادہ دیاں اکھاں صحیح کر دینا تو لب لاویں ٹوٹے ہوئے ہاتھ جوڑ دینا تو ہاتھ چکے مریاں گوانو کلمے پڑھا دینا آج تو ہاتھ چک پہ کیا کہنا ہے وَمَيِّتِنَا میں اعلان پیا کرنا لا اللہ بخش دے فرمایا سونے اللہ اے میرے تو نہیں ہونا اے نہیں ہونا اچھا عجیب بات اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب تو نے کہا بخش دے ان تستغفر لہم سبعین مرتن میرے حبیب اگر تو 70 دفعہ آکھیں میں نہیں بخشنا حضور فرماتے ہیں اللہ 80 دفعہ آکھیں پھر بخش دے گا اے قرآن ہے اے قرآن ہے او بے ایمانو یہ قرآن ہے او ایمان والو یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے ایک گل نہیں مان لوے ہے قرآن ہے تے کام نہ بن جائے ایماندارہ منیا کہ یہ قرآن ہے بھائی ماننا نہیں منیا کہ قرآن نہیں فرق یہ ہے حضور کہتے ہیں اللہ 70 دفعہ کھان نہیں ہو بخشدہ 80 دفعہ کھان گل بنے گی فرمایا سونیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم تو دعا کر یا نہ کر 70 دفعہ کر یا 80 دفعہ کر میں فیصلہ کر دیتا ہے جیڑا میرے محمد دی بیوی دا گستاخ ہے میں معاف نہیں کرنا فلن یغفر اللہ لہم میں کوئی نہیں معاف کرنا جبریل آئے حضور ہاتھ واپس کر لو ہاتھ بننے ہوئے جے چھاٹ دے ہو اللہ فرماتے ہیں میں معاف نہیں کرنا اچھا کمال بات یہ ہے کہ جب جنازہ ہو رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق کو جناب عمر نے کہا ابو بکر اگے ہو کے روکنا کمینے بندے دا جنازہ پہ پڑھ دینی او دا جنازہ پہ پڑھ دینی جڑا بھوک دئی مومنان دیاں ماما نو اگے ہو کے نبی نو روک کہ نبی دی بیوی تے بھوکا نہ لے اے دا جنازہ نبی پہ پڑھ دیں تے جناب ابو بکر کہندے نا عمر میں کیوں بولا نکاح میں کرایا سی میں کیوں بولا او بولے جس نکاح کرایا سی تے حضرت عمر صفحہ چیر دے اگے آئے تے آکے ہاتھ جوڑ کے گندن سونے کرنا تے ہوئی ہے جو تسی آکھنا ہے اسی تے ہوئی کرنا جو سجنا نے آکھنا نا اسی تے ہوئی کرنا جو پیرا نے آکھنا نا اسی تے ہوئی کرنا جو نبیاں دے امام نے آکھنا نا پر سونیا اس کمینے دا جنازہ پڑھنو میرا دل نہیں کردا میرا دل نہیں پیا کردا تے عمر اے بھی نال کہندا سونیا پر میں دل دی نہیں مننی تہاڈی مننی ہے اللہ نے جبریل کو بھیجا جبریل سارے چپ نے ابو بکر تو لے کے بلال تک سارے چپ نے کلا عمر بولے ہیں متی لوکی عمر نو گستاخ نہ کہن لگ جان کیونکہ لوکاں دیاں زباناں بڑیاں لمبیاں نے بھاکنا بڑا سخت ہے تبرہ کرنا بڑا آسان ہے متی لوکی عمر تے بھوکن لگ جان جلدی جا کے رب دا فیصلہ سنا دے ہاتھ واپس لے لو اس کمینے نو میں نہیں بخشا اچھا جنازہ حضور ختم کر دیتا اے دی جنازے تو واپس چلے گئے اللہ دوسری جگہ تے آیت بھیجی آخری آیت دل میں بٹھا کے لے جانا 10واں پارہ قرآن کا آخری صفحہ
فرمایا میرے محبوب اے بھوکدا رہے پاکاں تے، اس تبرہ کیتا ہی نیک لوگاں تے، اس تبرہ کیتا ہی ام المومنین تے، اس زبان درازی کیتی ہے نبی دے حرم تے، تو تے دا جنازہ پڑھ رہے ہیں نا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. مانا ذرا سن کے لے جانا، میری بہنوں بیٹیوں کو جا کے بتانا کہ پاکاں تے بھوکیے تے جنازہ پڑھنا در کنار، قبر تے کھلون دی بھی اجازت نہیں. معلوم ہویا ہر بندے دی قبر تے کھلونا بھی ثواب نہیں. اے میرے ہاتھ وچ قرآن ہے جے مان جاؤ تے وَلَا تُصَلِّ، میرے محبوب ان کا نماز جنازہ پڑھنا تو در کنار. آج تو بعد اے ہو جیا کوئی کمینہ مر جائے، میرے محمد دی بیوی عائشہ تے بھوکن اللہ کوئی بندہ مر جائے، حفصہ تے بھوکن اللہ مر جائے، حسین دی اماں فاطمہ تے بھوکن اللہ کوئی مر جائے، نیک لوگاں تے تبرہ کرن اللہ کوئی مر جائے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، او دی قبر تے بھی کھلون دی اجازت نہیں. اس دی قبر تے بھی نہیں کھلونا، جنازہ پڑھنا تے در کنار. ہم تبھی کہتے ہیں حیا دارو، حیا والوں کا حیا کرو، اور حیا والے لوگ حیا داروں کا حیا کرتے ہیں، اور بے حیا لوگ حیا داروں کا حیا نہیں کرتے. بے غیرت لوگوں کو کیا پتا کہ غیرت کیا چیز ہے، بے عزت کو کیا پتا عزت کیا چیز ہے. ساری دنیا عزت کرتی ہے اور عزت محمد کا گھرانہ تلاش کرتی ہے. ساری دنیا عیب سے دور رہتی ہے اور عیب نبی کے گھرانے سے دور رہتا ہے. اس لیے میں آج کے اس اجتماع سے درخواست کروں گا، اپنی زبانوں کو روک کر رکھو، کبھی بھی نیک لوگوں پہ تبرہ مت کرو، نبی کی بیویوں کے عیب تلاش مت کرو. اللہ نے چن چن کے نبی کے بستر پر بھیجا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ بس آخر میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، صرف اتنا کہہ کے اجازت چاہوں گا. بک نہ سکی کسی بازار مصلحت میں، بک نہ سکی کسی بازار مصلحت میں، میری زبان کی صداقت میری انا کی طرح مانتا ہوں کہ یوسف نہیں، لیکن بکنا چاہوں تو یہاں مصر کا بازار بھی ہے. بس آخر میں یہی کہتا ہوں، مجھے جو کچھ کہنا ہو کہہ لیتا ہوں، رک سکتا نہیں. میں کبھی کسی فرعون کی چوکھٹ پہ جھک سکتا نہیں. ہم کیسے تیراک ہیں پوچھو ذرا ساحل والوں سے، خود ڈوب گئے، رخ موڑ دیے طوفانوں کے، لہریں سمندر سے اٹھتی ہیں، کناروں سے نہیں منزلیں ہمت سے ملتی ہیں، سہاروں سے نہیں زور بازو آزما، شکوہ نہ کر سیاد سے، آج تک ٹوٹا نہیں کوئی قفص فریاد سے. شاہین اڑا کے دی پرندوں کو بتا کر سلاخوں سے ٹکراؤ، اڑو ہو میں نہ آ کر، بازو پہ بھروسہ ہے، انصاف نہ مانگو ورنہ اس دور میں پچھتاؤ گے زنجیر ہلا کر. سنو سنو اور سنو، سننے والوں سنو، لکھنے والوں لکھو. آج پھر کہہ رہا ہوں، میں خاک نشیں، میں خاک نشیں، میری جاگیر مسلح ہے، شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں. آمین وآخر دعوانا.